سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے، کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں. بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے. میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے. ان لوگوں نے غداری کی تھی، غداری کی ہے انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے. میں نے انجینئر مرزا کا ایک بیان سنا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے جی کالا لباس جو ہے نا، یہ اہل سنت نے محض ایک مسلک کی مخالفت کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے جی جو اہل سنت ہیں وہ نبی پاک پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں جی نبی پاک نے کہا ہے جی جو کالا لباس پہنے گا تو یہ جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کالا لباس واقعی جہنمیوں کی علامت ہے اور اہل سنت نے اس کو حرام یا اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اچھا، آپ نے سوال کیا جی کہ کالا لباس جو ہے یہ ناجائز ہے یا نہیں، اور اگر ناجائز ہے تو کیا صرف ایک مسلک اہل تشیع کے اس لباس کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہے، یا آیا واقعی قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مرزا صاحب جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کسی بندے میں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے تھوڑی سی، تو بندہ جھوٹ بولتے ہوئے، اچھا شرم ہو نا بندے کے اندر، حیا ہو نا، تو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا بندہ لڑکھڑا ہی جاتا ہے. لیکن یہ بندہ یوں کر کے جھوٹ بولتا ہے، جب پکا منہ کر کے کوڑ مارنا نا کہ واقعی نیا بندہ ایک بار سن کے اور اس کا وہ کانفیڈنس دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، یار وہ کی بات کر رہا ہے، منہ بھی پکا کرتا ہے. بالکل جھوٹ ہے. اہل سنت کے کس عالم نے لکھا ہے کہ کالا لباس منع ہے؟ یہ بتایا ہمیں کس کتاب میں ہے کہ کالا لباس منع ہے؟ یہ امام محمد رضا ہیں، نام تو سنا ہی ہوگا. اچھا، ان کا نام نا ویسے سنا ہوا سب نے ہے، ہم تو سنتے ہی سنتے ہیں نا، ہمارے تو امام ہیں اور امام عاشقہ ہیں. ان کا نام نجد سے لے کر ایران تک سب نے سنا ہوا ہے اور ہر ایک ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف میں یا اس کے علاوہ کسی جگہ پہ آپ امام اہل سنت کے بارے میں بتائیں. اور میں یہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں مرزا کو بھی اور مرزا کی ذریت کو بھی، کوئی کتاب بتائیں یار آپ لوگ، کسی سنی عالم کا کوئی فتویٰ بتائیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کالا لباس جو ہے وہ منع ہے، ناجائز ہے. مطلقاً یہ کالا لباس کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ محرم میں کالا لباس پہننا یا کسی خاص وقت میں، اس نے کہا کالا لباس. انہوں نے روافظ کی وجہ سے اس کو ناجائز. اور پھر اگلی بات کہتا ہے جی نبی پاک علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا ہے گی کہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. یہ کس کتاب میں حدیث ہے؟ کس نے اس کو نقل کیا ہے؟ کسی سنی عالم کا نام بتاؤ، کوئی سند بتاؤ، کوئی حدیث بتاؤ. یہ بالکل جھوٹ ہے. بات وہی ہے، جھوٹ پورے نا کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے اور پوری جرأت کے ساتھ بولتا ہے. اچھا، پھر بیس اس پہ رکھی مسئلے کی، کہتا ہے جی کالا لباس اہل سنت کے علماء نے شیعوں کی وجہ سے ناجائز کہا ہے. یہ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے منع ہونے پر، ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دوسرے مسلک کی وجہ سے اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں تم اہل سنت پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، جس کو تم بیس بنا رہے ہو کہ یہ شیعہ کی وجہ سے ناجائز کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بات ہی جھوٹ ہے. یہ تم نے نمونہ پیش کیا ہے، تمہارا نمونہ بھی جھوٹ ہے اور اس کو بیس بنا کے جو تم اگلی بات کر رہے ہو نا وہ بھی جھوٹ ہے. میں بات امام احمد رضا کی کر رہا تھا
یہ تو مرزا اور مرزا کی پوری ضروریت نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم نے یا ہمارے کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ کالا لباس منع ہے، یا یہ حدیث کہیں نقل کی ہو کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ میں پورے دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی موقع پر ہمارے کسی سنی عالم نے کوئی لفظ استعمال بھی کیا تو وہ بطور الزام کیا ہے، بھائی تمہارے نزدیک بقول تمہارے کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو پھر تم استعمال کیوں کرتے ہو؟ اور محرم میں تو پکا تم یہی استعمال کرتے ہو، اس کو سوگ کی علامت قرار دیتے ہو۔ یہ لیجئے جی، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 185 ہے، اس میں سے لباس کے رنگ کے متعلق ایک اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو اس سے مرزا کا جھوٹ بالکل واضح ہو جائے گا۔ سوال ہوتا ہے جی، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور شرع متین اس مسئلہ میں کہ خام رنگ مثلا سرخ، سبز، نیلا، پیلا ایسے رنگ کے کپڑے پہن کر نماز جائز ہے یا ناجائز؟ اس سوال میں نا کالے کا ذکر بھی نہیں ہوا، سوال میں سرخ، سبز، نیلا اور پیلا۔ اچھا، سوال یہ نہیں کہ یہ پہننے جائز ہے، یعنی اگلا سوال ہے کہ یہ پہن کے نماز جائز ہے یا ناجائز؟ الجواب، امام اہل سنت اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں عورت کو ہر قسم کا رنگ جائز ہے جب تک اس میں نجاست نہ ہو۔ یہ رنگ کے اندر اگر نجاست ہے تو پھر وہ ناجائز ہوگا، وہ بھی بروجہ رنگ نہیں بلکہ بروجہ نجاست۔ اگر اس میں نجاست نہیں ہے تو سارے رنگ عورت کے لیے جائز ہیں۔ اور مرد کے لیے 2 رنگوں کا استثناء ہے، یعنی 2 رنگ ہیں جو جائز نہیں ہیں، معصفر اور مزعفر، یہ دونوں مرد کو ناجائز ہیں، اور خالص شوخ رنگ بھی اسے مناسب نہیں، خالص شوخ رنگ بھی اسے مناسب نہیں۔ آگے حدیث پیش کرتے ہیں الموجب الکبیر کی، حدیث نمبر 317 ہے، اعلیٰ حضرت نے یہاں نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سرخ رنگ سے بچو اس لیے کہ وہ شیطانی صورت اور حیت ہے۔ یہ حدیث پیش کی سرخ رنگ کے حوالے سے۔ باقی آگے فرماتے ہیں باقی رنگ فی نفسی ہی جائز ہے، یعنی 3 نکالے، اور باقی رنگ فی نفسی ہی جائز ہیں، کچے ہوں یا پکے۔ یعنی اگر وہ حدیث ہوتی کہیں کہ کالا جو لباس ہے وہ جہنمیوں کا ہے تو اعلیٰ حضرت یہاں نقل کرتے اور کہتے جی نبی پاک علیہ السلام نے اسے منع کیا ہے۔ نہ منع کیا ہے، نہ کسی سنی عالم نے ایسا لکھا ہے۔ یہ منہ پکا کر کے علماء اہل سنت پہ بہتان باندھ رہا ہے یہ شخص، اور جھوٹ اور الزام لگا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی عارض کی وجہ سے ممانعت ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے، یعنی اصلاً سارے رنگ جائز ہیں، کسی عارض کی وجہ سے ممانعت وہ الگ بات ہے۔ جیسے ماتم کی وجہ سے سیاہ لباس پہننا حرام ہے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا ایام محرم شریف میں سبز لباس جس طرح جائلوں میں مروج ہے یہ ناجائز و گناہ ہے۔ محرم میں سبز، اب اس سے کوئی کہے گی اعلیٰ حضرت نے سبز لباس سے، اور سبز لباس سے نہیں منع کیا، محرم میں سبز لباس سے منع کیا۔ اور آگے فرمایا سیاہ جو ہے وہ اس سے بھی بدتر اور اخبث ہے کہ یہ روافض کا شعار ہے اور ان کے ساتھ تشبیہ ہے۔ اس طرح ان ایام میں یعنی محرم میں سرخ بھی ناسبی خبیث بنیت خوشی و شادی پہنتے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4031 ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ جو ہے نا مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی قوم میں سے ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی جلد 22 صفحہ نمبر 185 میں واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ کالا لباس ہمارا نزدیک ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر ایسی حدیث موجود ہو کہ جی وہ جہنمیوں کا لباس ہے تو کیوں اس کو ناجائز کہیں گے؟ ہمارا نزدیک ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، محرم میں کالا لباس پہننا ناجائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روافض کا طریقہ ہے۔ ہم وہ لباس نہیں پہننا چاہتے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے پہنتے ہیں۔ ہم وہ لباس نہیں پہننا چاہتے، اس قوم کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہتے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم اس قوم کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہتے جو قوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرتی ہے۔ تو اس مشابہت کی بنا پر ان دنوں میں چونکہ وہ جو ہے نا غم منانے کے طور پہ، سوگ کے طور پہ اس لباس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا نزدیک سوگ کسی کے وفات پر صرف 3 دن تک جائز ہے، اور اس کے علاوہ غم منانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، غم ہونا اور بات ہے۔ واقعہ کربلا کا اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ کربلا کا غم ہمیں ہے، جس کو غم نہیں اسے تو اپنے ایمان کا غم ہونا چاہیے، اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے، غم ہے، لیکن غم منانا جو ہے نا چونکہ قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے غم منانا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی کلپ میں نا میں نے بھی سنا ہے مرزا صاحب آگے کہتے ہیں جی یہ بریلوی جو ہے نا جی انہوں نے عشق رسول کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے۔
اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے۔ اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے۔ ویسے لفظ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں جی میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں، اور یہ ایک دوسرے کو سارے کافر کہتے ہیں۔ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند کو کہتے ہیں، دیوبند والے جو ہیں وہ بریلی کو کہتے ہیں، اہل حدیث اہل تشیع کو کہتے ہیں، اہل تشیع دیوبند کو کہتے ہیں، سارے ایک دوسرے کو یہ جو ہیں جی وہ کافر کہتے ہیں۔ اچھا بڑے نا وہی پورے کانفیڈنس سے نا منہ پکا کر کے کہہ رہے ہیں جی بریلویوں نے عشق رسول کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جی ہم ڈیسائیڈ کریں گے عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے۔ اور دیوبندی جو ہیں انہوں نے عظمت صحابہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اہل حدیث جو ہیں انہوں نے توحید کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور اہل تشیع جو ہیں انہوں نے اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا مرزا صاحب یہ گردان آپ نے آدھی پڑھی ہے، آگے یہ بھی بتائیں نا کہ آپ نے کس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس دور میں آپ یقین جانیے جتنی فرقہ واریت یہ انجینئر مرزا پھیلا رہا ہے نا اتنی کوئی بھی نہیں پھیلا رہا۔ آپ نے کوئی اس شخص کا دیکھا ہو بیان جس میں اس نے اصلاح کی بات کی ہو، مثلا نماز کے حوالے سے ترغیب دلائی ہو، حسد کے خلاف بات کی ہو، جھوٹ کے خلاف بات کی ہو، غیبت کے حوالے سے بات کی ہو، یا ہونے والی جو ملک میں یا پوری دنیا میں اسلام کی یا قرآن مجید کی یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی اگر کوئی توہین کی جا رہی ہے، آئے روز ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں سویڈن میں جو ہے جی وہ قرآن مجید کو جلایا گیا، فرانس نے توہین کی، ہمارے ملک میں عورت نے نبوت کا دعویٰ کر اس شخص نے کبھی کوئی اس پہ آواز اٹھائی ہے؟ کبھی کوئی بات کی ہے یا کوئی اصلاح کا پیغام کبھی دیتے ہوئے؟ نہیں۔ جب بھی آپ سنیں گے اختلافی مسائل کو ہوا دیتے ہوئے نظر آئے گا، اور اپنے مخالفین کو یہ سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے غداری کی تھی، غداری کی ہے انہوں نے، کہہ رہا ہے یہ سارے غدار ہیں، سارے غدار ہیں۔ اچھا یہ آگے سنیں۔ تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا، ایسا ہی ہے نا۔ ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی، یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ کہتا ہے یہ ایک دوسرے کو کافر، او پاپا یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے، یہ خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے پوری امت کو مشرک کہہ رہا ہے، پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے۔ اور پھر بریلیوں نے عشق رسول کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، دیوبند نے عظمت صحابہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اہل حدیث نے توحید کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اہل تشیع نے اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور مرزا نے ان سب کو کافر، مشرک اور غدار کہنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ اچھا، پھر مزے کی بات، اس پہ ہمارا تفصیلی جو ویڈیو بیان ہے ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ کہتا ہے جی ان کے بڑوں نے، یعنی جو بریلوی علماء ہیں، ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ کے کلمے پڑھائے ہیں۔ اور دسو جی، کہتا ہے یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ایک بندے کو بندہ کہے تو گستاخ رسول ہے، یہ کافر نہیں آکھیا؟ دیکھیں نا، ہر کافر بھی گستاخ رسول نہیں ہوتا۔ ہر کافر، بہت سے کافر ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہیں، بڑے امن سے سکون سے ذمہ کافر رہتے ہیں، پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے۔ ہر کافر بھی گستاخ رسول نہیں ہوتا، لیکن گستاخ رسول کافر ضرور ہوگا، اور وہ بدترین کافر ہے جو کفر کے ساتھ ساتھ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، توہین کرتا ہے، وہ بدترین کافر ہے۔ تو یہ کہتا ہے جی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ادھر خود الزام لگاتے ہوئے کہتا ہے ان کے بڑوں نے چشتی رسول والا کلمہ پڑھایا، لہذا یہ ختم نبوت کے انکاریاں۔ او بغیرت آدمی، ختم نبوت کا انکاری کیا کہ تو نے بھی کافر کہا ہے نا؟ تو نے یہ کہہ کر کے انہوں نے چشتی رسول کلمہ پڑھایا ہے، یہ کہہ کر تو نے پورے علماء بریلویہ کو، پورے مسلک بریلوی کے لوگوں کو تو نے کافر کہا ہے نا؟ اچھا تو کافر کہے تو جائز ہے۔ ادھر دیوبند کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ وہ جی اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، وہ بات ایک الگ ہے، اس پہ ہمارے دلائل ہم نے دیے ہیں، اور بہت سے علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ یہ جو چشتی رسول والا ہے یہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ بریلوی مسلک کے بڑے، اور یار ہم لعنت ڈالتے ہیں ان پہ جو چشتی رسول اللہ کلمہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں، یا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یا یہ پڑھاتے ہیں۔ جن کتابوں کا حوالہ پیش کر رہا ہے، باحوالہ ہمارا بیان موجود ہے، بھائی وہ کتابیں جن کی طرف منسوب ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے سرے سے۔ جس بندے نے کتاب ہی نہیں لکھی اس کی کتاب میں سے کلمہ مل گیا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے بارے میں کہتا ہے فوائد السالکین، کہ اس میں یہ ہے جی کہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو خواجہ صاحب نے پہلے کہا کلمہ کیا پڑھتے؟ اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ جس کتاب کے بارے میں کہتا ہے نا وہ اس بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہی نہیں ہے،
یعنی جس نے کتاب نہیں لکھی اس کی کتاب میں یہ کلمہ مل گیا اس شخص کو، تو اس کو بہانہ بنا کر، اس کو بیس بنا کر یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ سارے کافر ہیں۔ تو اچھا پھر مرزا کے فالورز آگے تھے کہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی جو مرزا صاحب کہتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، نہیں جی وہ عبارتیں ہیں نا، تو ہم جو کہتے ہیں تو ہمارے پاس بھی عبارتیں ہیں نا، عبارتیں ہیں۔ ادھر کہتے ہو نہیں جی نہیں، جو بھی ہو عبارت، تو اس طرح سے کلمہ گو کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، تو کافر نہیں کہنا چاہیے، تمہارا گرو جو مرضی ہے کہتا رہے۔ تو فرقہ واریت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کو کافر کہتے جائیں، مشرک کہتے جائیں، گستاخ رسول کہتے جائیں، ختم نبوت کا منکر کہتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جائیں گے کہ میں فرقہ واریت کے بڑا مخالف ہوں، اور میں جو ہے جی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو میں اس کے مخالف ہوں، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تم پوری امت کو کہتے ہو۔ اس شخص کے دجل و فریب سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ویڈیو میں یہ جو ابھی حال میں اس نے 2 یا 3 محرم کو چڑھائی ہے اپنے چینل سے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس نے بڑی زبان درازی کی ہے، اور شروع میں وہ نعت خان ہیں اویس رضا صاحب، ان کی کوئی نعت بھی چلائی ہے، اور امیر اہل سنت کا وہ جو نعرے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ نعرے بھی چلائے، اس کا بھی تفصیلی جواب انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ اللہ اس شخص کے جھوٹ، اس شخص کے دجل، اس شخص کے فریب سے پوری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔